السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، ہر آدمی نجات چاہتا ہے اور وہ نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھوں دیکھی کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجات کے راستے بتائے ہیں۔ سب سے بڑا نجات کا راستہ تو یہی ہے کہ آدمی اسلام کے آغوش میں آ جائے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ باتیں، الگ الگ نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ وہ ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور تھوڑے سے وقت میں کہنا تو بہت مشکل کام ہے۔ آج ہم جس حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا راستہ کیا ہے؟ یعنی ایسا راستہ بتائیے جس سے ہمیں آخرت میں جہنم سے نجات مل جائے اور اللہ پاک کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ کامیابی اور نجات اسی کو کہتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو اس موقع پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اس لیے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر زبان سدھر جائے تو زندگی سدھر جاتی ہے اور زبان بگڑ جائے تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ زبان قابو میں رہے تو زندگی قابو میں رہتی ہے، زبان بے قابو ہو جائے تو زندگی بے قابو ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ نیک بات کہے یا خاموش رہے، اس لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی جملہ نکلتا نہیں کہ لکھنے والا فرشتہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 باتوں کی ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ کہ اس کی حفاظت کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ آدمی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جملہ کیا ہے، لیکن بعض مرتبہ وہ جملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس جملے کی برکت سے آدمی اللہ کا مقرب و جنت کا قریب ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی ایسا جملہ بولتا ہے جو اس کو معمولی نظر آتا ہے لیکن اس جملے کی وجہ سے وہ آدمی جہنم کے قریب اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان اللہ کی نعمت بھی ہے، زبان اللہ کی امانت بھی ہے۔ اس زبان کو قابو میں رکھنا، اس زبان سے صحیح بولنا، سوچ کر بولنا، بولنے سے پہلے سوچنا، بعد میں سوچنا نہیں، اس لیے کہ تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح زبان سے جب ایک مرتبہ جملہ نکل جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تیر اور تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان سے دیے ہوئے زخم نہیں بھرتے ہیں۔ بہت سارے گناہوں کا تعلق زبان ہی سے ہے، غصہ زبان سے کیا جاتا ہے، گالی زبان سے دی جاتی ہے، لوگوں کے اوپر تان تشنی زبان سے کی جاتی ہے، اور لوگوں پر تہمت لگانا زبان سے ہوتا ہے، لوگوں کی غیبت کرنا زبان سے ہوتا ہے۔ تو بہت سارے کرتوت آدمی کی زبان سے ہیں جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہم تیرے تابع ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر زبان قابو کے اندر ہے تو آدمی بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور گھر گھر کی نا اتفاقیاں اور آپس کی دشمنیاں، حسد، بغض، غرور، تکبر انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر پھرنا اور چبوتنوں کی زینت بننا اور بیکار ہوٹلوں میں اپنی محفلیں جمانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی جتنا باہر رہے گا اتنا باہر کے فتنوں سے متاثر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت کے کام کے لیے بھی باہر نہ جائیں، کمانے بھی باہر نہ جائیں، عبادت کے لیے بھی باہر نہ جائیں، بلکہ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا ضرورت کے خامخواہ ٹائم پاس کرنے کے لیے باہر پھرنا اور چبوتروں کی زینت بننا اور ہوٹلوں میں بیٹھکیں جمانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے آدمی باہر کے فتنوں سے متاثر ہوگا۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو رو دھو کر توبہ کر لو، رو دھو کر اس گناہوں کو اللہ سے معاف کرا لو۔ اس لیے کہ انسان ہیں، بشر ہیں، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو سکتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، کہ سارے بنی آدم گناہگار ہیں، سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ نادانی سے پہلے تو خطا کرتے ہیں، ہٹ کر اور بھی برا کرتے ہیں۔ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، میلے کپڑے کو دھو لیا کرتے ہیں۔ اس دل پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہوتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ آدمی توبہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، نیکی کے ذریعے آدمی اتنا قریب نہیں ہو پاتا جتنا توبہ کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، توبہ کا معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ پاک صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ گناہوں کے بدلے میں بھی اللہ پاک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں جس نے گناہ کو لکھا ہے، اس زمین کو بھلا دیتے ہیں جس زمین پر گناہ کیا ہے، وہ گواہوں کو بھلا دیتے ہیں جن گواہوں کے سامنے گناہ کیا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت جوش میں آ کر معاف فرما دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ مکھی کے ایک سر کے برابر بھی اللہ کے سامنے آنسو بہا دیں گے تو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نجات کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کو معاف کرا لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔